الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم سارے حضرات اللهم صل على سيدنا میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب فرمائی اور رمضان کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کا خوشی کا دن نصیب فرمایا۔ برادران اسلام، جس طرح ہر قوم اور ہر ملت کی ایک عید ہوتی ہے، تہوار ہوتے ہیں، وہ اپنا ایک مخصوص مزاج لے کر اور ایک پس منظر کے ساتھ وہ اپنا تہوار مناتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عیدیں، دو تہوار اسلامی عطا فرمائے۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ ماہ مقدس اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں، مغفرتوں اور عنایات اور برکات کا ایک خزینہ تھا۔ اور رمضان کو ماہ نزول قرآن ہونے کا شرف بھی حاصل ہے کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید جب اتارنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اسی طرح فتح مکہ اور اسلامی تاریخ میں حق و باطل کا پہلا فیصلہ کن معرکہ جو غزوہ بدر ہے، وہ بھی اسی مبارک مہینے میں وقوع پذیر ہوا۔ اسی طرح روزے کی جو عظیم المرتبت عبادت ہے، اس کی فرضیت کا شرف بھی اسی مہینے رمضان المبارک کو عطا کیا گیا۔ اسی طرح تراویح کی صورت میں ایک مسنون اور مبارک نماز بھی اس مہینے کی روحانی بہاروں میں ایک اور اضافہ بنا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر 1000 مہینوں کی عبادت پر فوقیت رکھنے والی ایک قیمتی رات لیلۃ القدر بھی اللہ نے ہمیں اسی رمضان میں عطا فرمائی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مومن بندہ اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کرتا ہے، پیاس کی شدت کے باوجود پانی سے دور رہتا ہے، بھوک سے نڈال ہونے پر بھی کھانے کے قریب نہیں جاتا، نفس گناہوں کا تقاضا کرتا ہے لیکن خوف خدا کے پیش نظر وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، دن بھر کی مشقتیں، تکلیفیں، بھوک، پیاس،
सहने के बावजूद रात को 20 रकत तरावीह खड़े होके अल्लाह के सामने सजदा रेज होता है, और फिर आखिरी अशरे के लिए सबसे बरादरी से, बच्चों से, बीवी से, अपनी तिजारत से, हर एक से कट कर अपने रब से लौ लगाने के लिए एतिकाफ में बैठ जाता है। जब मोमिन आदमी इतनी बेपाया नेमतों में डूबकर और अपने रब की रहमतों से सरशार होकर अपने नफसानी ख्वाहिशात, सिफली जज्बात और जिस्मानी लज्जात और महदूद ज़ाती मफादात को अपने रब की बंदगी पर कुर्बान करके सरफराज और बुलंद होता है, तो अल्लाह उसे रश्के मलाइका बना देते हैं कि फरिश्ते भी उस पर रश्क करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह की रहमत जोश में आती है और अल्लाह ताला के करम खास का ये तकाजा बन जाता है कि वह अपने बंदों के लिए इनाम व इकराम का एक दिन मुकर्रर फरमा दे। चुनांचे रमज़ान, ये माह मुकद्दस जो है, ये ख़त्म होते ही आज यकम शव्वाल है। यकम शव्वाल को वो अल्लाह ताला हमें वो दिन ईद उल फितर की सूरत में तुलू के वक़्त अल्लाह ताला हमें अता फरमा देते हैं। और रमज़ान की आखिरी रात फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इनाम की रात लैलतुल जायज़ा करार दी जाती है, और अल्लाह के इस इनाम और इकराम से फैज़याब होने के बाद अल्लाह का आजिज़ बंदा शव्वाल की पहली सुबह को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाता है। और इसी तरह आज का जो ये अजीम इज्तिमा है, इससे फ़ायदा उठाते हुए चंद एक गुजारिशात में ईद की मुनासबत से, रमज़ान के गुजरने की मुनासबत से आपसे करूँगा, और उम्मीद है कि आप तवज्जो के साथ और ध्यान से समाअत करके इन्हें अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सबसे पहली गुजारिश यह है कि ये बात याद रखें कि ईद पाबंदी से आज़ादी का नाम नहीं है, बल्कि आज़ादी से हम पाबंद हुए और पाबंदी को बरकरार रखने का नाम। ईद का ये दिन अल्लाह के अहकाम से बिल्कुल आज़ाद हो जाने का दिन नहीं है। ईद अल्लाह ताला के साथ जुड़े हुए ताल्लुक को तोड़ देने का नाम नहीं है। ईद अल्लाह की नाफरमानी में कूद पड़ने का नाम नहीं है। बहुत से लोगों का ये रवैया बन चुका है कि रमज़ान ख़त्म हुआ तो नमाज ख़त्म हो गई, रमज़ान ख़त्म हुआ मस्जिद के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, रमज़ान ख़त्म हुआ तो कुरान के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, रमज़ान ख़त्म हुआ तो सदका खैरात जो रमज़ान में कर रहे थे उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, इताअत और नेकियों से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, हाथ इन चीज़ों से रुक गया। याद रखना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की ईद का दिन अल्लाह की किबरियाई के इकरार और इजहार से और अल्लाह के सामने सजदा रेज होने से शुरू होता है। पहला अमल ही अल्लाह की बड़ाई है। ईद के दिन का पहला अमर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, कि कितनी दफा अल्लाह की बड़ाई हम इसमें बयान करते हैं। और फिर ईद की एक्स्ट्रा इजाफी नमाज वाजिब करके अल्लाह ने एक दफा 5 नमाजों के अलावा इजाफी हमें सजदा रेज होने की तौफीक अता फरमाई। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई शख्स जो है इबादत कर रहा है तो उसे अब इबादत छोड़ने का हुक्म नहीं है, बल्कि उस इबादत को पुख्ता करने का हुक्म दिया जा रहा है। इसमें ये बात याद रखें, अगर कोई आदमी रमज़ान को अपना रब समझता है, रमज़ान के महीने को माबूद बनाता है और उसको माबूद बनाकर रोज़ा रख रहा था और इबादत कर रहा था, तो उसे मालूम होना चाहिए कि रमज़ान ख़त्म हो गया। और अगर कोई आदमी अल्लाह को अपना माबूद बनाकर अल्लाह को अपना रब मान के इबादत कर रहा था, उसके हुक्म की वजह से उसने रोज़ा रखा, तरावीह पढ़ी, कुरान की तिलावत की, सदका खैरात किया, तो याद रखें कि अल्लाह जिंदा जावेद है, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और उसकी इबादत भी हमेशा के लिए।
تو عید کے دن اپنے گلے سے اللہ کی غلامی کا توق نکال دینے کی بجائے اس توق کو مضبوط کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ماہ صیام جیسے مقدس مہینہ عطا فرمایا اور پھر اس کی قدر کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعمال کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جس شخص کے دن کے روزے اور رات کا قیام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہوں، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے صیام اور قیام کے اثرات اس شخص کی زندگی میں رمضان کے بعد بھی آپ دیکھیں گے۔ یہ قبولیت کی بڑی نشانی ہے کہ جو آدمی رمضان میں جو کچھ کرتا رہا اللہ اس کو بعد میں بھی اس کی توفیق دے رہے، ورنہ پھر یہی کہیں گے کہ اس نے تو رمضان کی عبادت کی ہے، اللہ کی تو عبادت نہیں کی، اور اس نے یہ تہیہ کیا ہے جب رمضان آئے گا تو میں رمضان کو پوجوں گا، جب رمضان چلا جائے گا تو پھر مجھے عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں سورہ محمد میں آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں کہ والذین اہتدوا، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم ہدا، اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ جو فرائض کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے سنتوں کی بھی توفیق دیتے ہیں، اللہ اسے سنتوں کے اندر پختہ کرتے ہیں، جو سنتوں پہ آ جاتا ہے اللہ اسے نوافل کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت پاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے اور ان کے حصے کا تقوی اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اگر اس کی زندگی سے گناہ دور ہو گئے ہیں، اس کے اخلاق سنور گئے ہیں اور اس کے شب و روز کے اندر انقلاب آ چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رمضان کی عبادات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا۔ عید کے لمحات جہاں انسان کے لیے خوشی اور شادمانی لاتے ہیں، وہاں انہیں اپنا محاسبہ کرنے کی بھی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر انسان یہ سوچے کہ اس نے اتنے مقدس اور عظیم مہینے سے کیا سیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2459 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم اپنا محاسبہ خود کر لو۔ کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے آپ اس سے پہلے نماز پڑھ لیں، یعنی آپ کے جنازے سے پہلے ایک وقت آئے گا ہر ایک کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، تو اپنی نماز پڑھے جانے سے پہلے رب کی نماز پڑھ لو۔ تو جس دن اللہ محاسبہ کرے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا، اللہ حساب لے گا، اس حساب سے پہلے بندہ اپنا حساب کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندہ یہ دیکھے، ہر نفس یہ دیکھے کہ میں اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، میں اپنی قیامت اور آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کر رہا ہوں۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ دو تقووں کے حکم کے درمیان اللہ ہمیں اپنے نفس کے محاسبے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے لیے ابر رحمت بن کر آیا، جس سے خدا اللہ والے لوگ باخدا لوگوں نے خوب استفادہ کیا، حتیٰ کہ ان کی بخشش ہو گئی، ان پر رحمتوں کی برسات ہو گئی، ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے رمضان سے کیا سیکھا۔ چند ایک بنیادی سوالات ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ کیا ہم نے اس ماہ مقدس کی قدر کرتے ہوئے اس کے روزوں کا اہتمام کیا؟ دوسرا، کیا ان روزوں کی بدولت ہمارے اندر تقوی، خوف خدا، اللہ کی خشیت پیدا ہوئی؟ تیسرا یہ کہ کیا ہمارے اخلاق سنور گئے، ہمارے اخلاق درست ہو گئے؟ پھر کیا ہم نماز کے پابند بن گئے؟ کیا ہمیں گناہوں سے نفرت ہو گئی؟ کیا ہم نے جو لوگوں کے حقوق دبائے تھے وہ ہم نے حقوق ادا کر دیے؟ کیا مالک حقیقی سے جو محبت کا تعلق انبیاء، صحابہ اور اولیاء کو حاصل تھا
उस तरह का ताल्लुक अल्लाह से हमें पैदा हो गया। ये वो बुनियादी सवालात हैं। अगर इन सवालात के जवाबात हाँ में हैं तो हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये ईद हमारे लिए ईद है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर इन बुनियादी सवालात के जवाबात नफी में हैं तो फिर हमें फिक्र करने की ज़रूरत है और इंतहाई नदामत और शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत है। और दूसरा, पहली फुर्सत में इन रोज़ों के कज़ा करने की ज़रूरत है जो हम नहीं रख सके। जो कोताहियाँ हमसे हुई हैं उनको जो है माफ़ करवाने की ज़रूरत है। दो बातें होगी। तीसरी बात कि लड़ाई झगड़े ख़त्म करने चाहिए। इस दुनिया में हर आदमी दूसरे आदमी से मुख्तलिफ मिजाज रखता है। किसी का मिजाज कड़वा है, किसी का मिजाज हल्का है, कोई जल्दबाज है, कोई सोच समझ के काम करने वाला है, कोई हर तरह के मिजाज हैं। और जब ये मिजाज के आदमी, जब ये इंसान से ताल्लुकात कायम कर लेता है और इतने मुख्तलिफ मिजाज के लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं तो लाजमी बात है उनमें टकराव भी आ जाता है। ये जल्दी काम करना चाहता है और वो आहिस्ता काम करने का आदी है, मिजाज मुख्तलिफ है। ये सोच समझ के मशवरा लेना चाहता है, दूसरा आदमी मशवरे का कायल ही नहीं है। तो जाहिर बात है जब इज्तिमाइयत होगी तो हर एक का मिजाज अलग अलग होने की वजह से टकराव भी हो सकता है। और ये मुख्तलिफ मिजाज के लोग हमारे घरों में भी रहते हैं। वालिद का मिजाज और है, वालिदा का मिजाज और है, एक भाई का मिजाज और है, दूसरे भाई का मिजाज और है। इसी तरह मोहल्लेदार हैं, पड़ोसी हैं, मुआशरा है पूरा जिसमें हम रह रहे हैं, दोस्त यार हैं, तो इसमें टकराव भी हो जाता है और उसकी वजह से नाराजगी का पैदा हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से बोल चाल खत्म कर देना, रिश्ते नाते तोड़ देना, मिलना जुलना छोड़ देना, तर्क कर देना, ये याद रखें ये हराम है और बहुत बड़ा जुर्म है। तो ईद के लिए आने वाले दर हकीकत अपनी बख्शिश के सामान के लिए आते हैं। ये ईद के दिन अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी ने, कि अल्लाह ऐलान करते हैं इन सब लोगों के लिए कि मग़फ़ूर अल्लाहुम, अपने घरों को बख्शिश के साथ लौट जाओ। तो हम यहाँ हकीकत में अपनी बख्शिश के लिए आए हैं। तो जब इंसान अल्लाह के बंदों को माफ नहीं करेगा तो अल्लाह उसे कैसे माफ करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलयाफू वलयस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, कि मुआफ करो, दरगुजर करो, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे। अला तुहिब्बूना, क्या तुम इसको पसंद नहीं करते, अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। इस आयत का शान नुज़ूल बड़ा अजीब है कि सिद्दीक की बेटी सिद्दीका अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई तो उस तोहमत में प्रोपेगंडा इतना सख्त था कि चंद एक मुसलमान भी शरीक हो गए और उनमें से एक मिस्तह, हजरत मिस्तह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब ये वो सहाबी हैं कि जिनका माहाना खर्चा ही हजरत अबू बकर सिद्दीक चलाते थे। अब बेटी पे तोहमत लग जाए और जिसका खर्चा आप चला रहे हों वही बंदा उस तोहमत में मुनाफिकीन के साथ शरीक हो जाए तो बंदे का रवैया कैसा हो जाता है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका खर्चा बंद कर दिया। जब खर्चा बंद किया तो अल्लाह ने ये आयत उतारी कि सिद्दीक आपके लिए ये जायज नहीं है, वलयाफू वलयस्फहू, कि आप माफ करें और दरगुजर फरमाएं। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या आप इसको पसंद नहीं करते कि अल्लाह आपको भी माफ कर दे। कितनी सख्त बात है। यहाँ देखें, हम तो छोटी छोटी बातों पे दुश्मनियां डाल देते हैं, जनाजे छोड़ देते हैं और आपस में कता तल्लुकी कर लेते हैं कि अपनी बेटी, जो बेटी भी सिद्दीका एक कायनात है और किसके निकाह में है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के निकाह में है, बेटी किसकी है, सिद्दीक अकबर की है, और उस पर तोहमत लगाई जा रही है और मुनाफिकीन तोहमत लगा रहे हैं और ये बंदा उस तोहमत में शरीक हो रहा है।
اس کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ خرچہ بند نہ کریں. صحابی رسول ہے، غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ لی ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی اس کا خرچہ جاری کر دیں، آپ بھی اسے معاف کر دیں. تو ابوبکر صدیق نے کہا، رو پڑے جب یہ آیت اتری. انہوں نے فرمایا، اللہ میں کیوں نہیں چاہتا کہ آپ میری مغفرت فرمائیں، میں نے آج کے بعد ان کا خرچہ جاری کر دیا. تو اتنی بڑی بات کو بھی معاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو مختلف مزاج کے لوگ ہم گٹھے رہتے ہیں، بہن بھائی اور رشتہ دار اور محلے دار پڑوسی، تو ہر بندہ ہر مزاج کے ساتھ نہیں چل سکتا. لازمی بات ہے، ٹکراؤ ہوگا، اختلاف ہوگا، اس میں برداشت کرنا ہوگا، معاف کرنا ہوگا، درگزر کرنا ہوگا. اسلام کی یہ وہ عالی شان صفات ہے جو حضور کے اندر موجود تھے. حضور نے عملی طور پہ کر کے دکھایا. وہ کون سے ظلم کے پہاڑ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نہ توڑے گئے. حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، حضور علیہ السلام پر اوجری ڈالی گئی، حضور علیہ السلام کو کے سامنے کانٹے بچھائے گئے، حضور علیہ السلام پر جنگیں جو ہے وہ برپا کی گئی، اور 3 سال حضور کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ڈال دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا. ہر وہ ظلم ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا، لیکن حضور نے کبھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا بھی نہیں. طائف کا وہ منظر یاد رکھیے کہ جب حضور علیہ السلام دعوت دینے کے لیے ان سرداروں کے پاس گئے، اللہ کی توحید کی اور آخرت کی فکر کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان ظالموں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نوجوان بچے لگا دیے، اتنے پتھر مارے کہ حضور علیہ السلام کا جسم لہولہان ہو گیا اور حضور کے جوتے تر ہو گئے. اللہ کو غضب آیا، جوش آیا، اللہ نے فرشتے پہاڑوں کے بھیج دیے، حضور آپ حکم دیں ہم ان پہاڑوں کو ٹکرا دیں اور ان کی بیچ کی بستیاں آپس میں رگڑ کے کچل کے ختم کر دیں. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین تھے، دونوں جہانوں کی مخلوقات کے لیے اللہ کی طرف سے شفیق، رحیم اور رحمت بنا کے بھیجے تھے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ ختم ہو جائیں، مجھے امید ہے کہ شاید ان کی آنے والی نسلیں اللہ کی توحید پہ آ جائیں. اور پھر یہی ہوا کہ بعد میں جب فتح مکہ ہوا، اللہ نے پورے طائف کو ہدایت دے دی. تو یہ حضور نے عملی طور پہ کر کے دکھایا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود حضور نے فرمایا، ان اللہ تعالی عفو یحب العفو، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں اور درگزر کرنے والے کو، معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. ہماری جس طرح بدعمالیاں ہیں، جس طرح ہمارے گناہ ہیں، اللہ اگر گناہوں کی وجہ سے رزق بند کرنے پہ آ جائے، گناہوں کی وجہ سے ہمارے انعامات اور ہمارے اوپر رزق، ہمارے اوپر ترقیاں روک دے، تو ہم میں سے کوئی آگے نہ بڑھ سکے. اللہ نے درگزر فرمایا اور 60 سال کا نوجوان، 60 سال کا بوڑھا، 70-80 سال کا بوڑھا اگر اپنی ساری زندگی کو لے کے اللہ کے دربار میں آ جائے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتے. اللہ اتنے معاف کرنے والے ہیں. 100 سال کے بوڑھے کو جو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، وہ اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی اپنا دروازہ کھول دیا. تو اس لیے حضور نے فرمایا اللہ معاف کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ معافی دینے والے کو پسند بھی فرماتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیو، چوتھی چیز ہے والدین کی نافرمانی سے بچیں. اولاد کے لیے والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے والدین ہے، یاد رکھیں. والدین کی جس قدر عزت توقیر کی جائے گی، اسی قدر یاد رکھیں اولاد سعادت میں جائے گی. ہمارے دین اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. خالی حکم نہیں دیا بلکہ تاکید فرمائی. خالی تاکید نہیں فرمائی بلکہ ایک ایک جملے کو واضح اور صاف کر کے ہمیں بتا دیا. سورہ اسراء کے اندر 15واں سپارہ ہے، آیت نمبر 23 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. سپریم طاقت اللہ کی طاقت ہے، سپریم پاور اللہ کی پاور ہے.
تیرے میرے فیصلے کوئی وقت نہیں رکھتے، تیرے رب کے فیصلے ہیں، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا۔ آگے اللہ نے دو فیصلے بیان فرمائے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، ایک فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف اللہ کی ذات کے ساتھ کرو، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور دوسرا فیصلہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر خالی فیصلہ نہیں سنایا اللہ نے، بلکہ اس کو کھول کے بیان فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے ہوتے ہوئے تیری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک بھی نہ کہہ۔ علماء نے لکھا ہے یہ اف انتہائی کم ترین درجہ ہے اذیت کا، اذیت اور تکلیف دینے کا، کہ والدین کچھ بات کریں، بندے کو ناگوار گزرے اور بندہ ان کو مار نہیں سکتا، بندہ آگے سے جواب نہیں دے سکتا، اف کر کے چلا جاتا ہے، یعنی ناگوار صورت بنا لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے والدین کے سامنے یہ کم ترین اذیت کی جو حرکت ہے یہ اف بھی نہیں کہنا۔ فلا تقل لہما، ان دونوں کو مت کہہ، اف، یہ اف کا جملہ بھی تو نے نہیں کہا۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا ہے اللہ کہتے ہیں وقل لہما قولا کریما، ادب احترام کے ساتھ ان سے بات کرنا، ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرنا ہے۔ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی آواز کمزور ہو چکی ہے، اس کمزور آواز سے بھی تیری آواز اوپر نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ کا صاف حکم ہے، اور اس حکم کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، وہ 3 مشہور بد دعائیں جو رمضان المبارک میں کہ حضور نے دی، اس میں سے ایک بد دعا یہ ہے جو حضرت جبرائیل نے الفاظ کہے کہ جس کے والدین موجود ہوں اور وہ ان کو راضی نہ کر سکا ہو، اس سے وہ ناراض ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے، تباہ کرے، وہ برباد ہو جائے۔ تو حضور نے اس پر آمین کہی۔ اور میرے بھائیوں اصل عید تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے والدین بھی ان کے عید کے اندر ان کی خوشی میں شریک ہیں، ورنہ لوگوں کی عید کیا ہے جن کے والدین ان سے ناراض ہیں۔ تو والدین کے ناراض ہونے کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں سے رب بھی ناراض ہو چکا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، کہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے والدین کو راضی کرنا ہے، یہ عید کا پیغام ہے جو حضور نے عید کی مناسبت سے، رمضان کی مناسبت سے ہمیں دیا۔ اسی طرح اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ رمضان المبارک تربیت کا مہینہ تھا، اس میں ہم سے نماز تراویح پڑھائی گئی۔ کیوں پڑھائی گئی؟ کہ جو 5 وقت کے فرض نہیں پڑھ سکتے تھے 20 رکعت کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا تاکہ یہ نماز کے عادی ہو جائیں، اس لیے ہم نماز کے پابند بنائے گئے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح روزے کے ذریعے ہم سے جھوٹ اور لغویات چھڑائے گئے تاکہ سارا سال کے لیے یہ پریکٹس ہے اور یہ سارا سال اسی پہ گزار سکیں۔ سحری اور افطاری کے فضائل ہمیں سکھائے گئے، غریبوں کے دسترخوان سجائے گئے اور ہمیں ترغیب دی گئی کہ جو سحری کرائے گا، افطاری کرائے گا، اس کے یہ فضائل ہیں، تاکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں غریبوں سے ہمدردی سکھائی گئی۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرنے پر بھی ہمیں جوابی کارروائی سے منع کر دیا گیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ روزے کی حالت میں کوئی لڑے اس کو کہو بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں لڑنا چاہتا۔ وہ لڑائی بھی کرے تو کہو میں روزے میں ہوں۔ تو یہ پریکٹس کروائی گئی کہ تم نے جوابی کارروائی نہیں کرنی تاکہ یہ سلسلہ باقی مہینوں میں بھی جاری رہے۔ تو یہ رمضان تربیت کا مہینہ تھا، اس میں ہماری تربیتیں کروائی گئی، اور جو کچھ اس مہینے میں ہم نے کیا وہ ہم نے پورا سال کرنا ہے۔ پورے سال قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پورے سال نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، پورے سال اپنے اس تعلق کو جو اللہ سے قائم ہو چکا ہے اس کو بڑھانا ہے، اس میں کمی نہیں آنے دینی، یہ ہماری تربیت۔ اسی طرح میرے بھائیوں رشتہ داروں سے ملاقات کیجیے، کیونکہ رشتہ دار
पड़ोसी और दोस्त, ये तीन रिश्ते ऐसे होते हैं जो बंदे के बड़े क्लोज होते हैं। रिश्तेदारों से बंदा जान नहीं छुड़ा सकता। रिश्तेदार होते हैं, खून होता है, एक बरादरी होती है। इसी तरह पड़ोसी, वो मकान बेच के तो नहीं जा सकते, वो आपका पड़ोसी है, उससे भी जान नहीं छुड़ाई जा सकती। दोस्त होता है, दोस्त को भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो खास तौर पर ये तीनों तबके जो हैं, इनसे अपने मामलात को सही रखा जाए, दरगुजर से माफी के साथ अपने मामलात को चलाया जाए। पड़ोसियों के बारे में हुजूर ने बड़ी ताकीद फरमाई। रिश्तेदारों के बारे में हुजूर ने फरमाया, जो अपने रिश्तेदारों पे खर्च करता है, अल्लाह सदके का जितना सवाब अता फरमाते हैं, अल्लाह रिश्तेदारों पे खर्च करने का डबल सवाब अता फरमाते हैं। उनकी अहमियत बताई गई। तो इसलिए ये रमज़ान का पैगाम था, ये ईद का पैगाम था। इसी तरह जो है और बहुत सारे पैगाम हैं। बहरहाल अल्लाह करे हम इस पर अमल कर लें, और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी वक्त बराबर हो गया है, आप नियत सुन लें, इंशाअल्लाह नमाज खड़ी हो जाएगी। और नमाज का तरीका भी समाअत फरमा लें कि जो ईद की नमाज होती है ये 2 रकत होती है, और ये वाजिब है, जिस तरह जो है वितर वाजिब होते हैं। और इसमें जो है वो 6 तकबीरें जायद होती हैं। जितनी तकबीरें हम कहते हैं वो जायद हैं। तो इसलिए हमने नियत करनी है 2 रकत नमाज ईद उल फितर वाजिब बमा या साथ कह लें, 6 तकबीरें वाजिब, 6 तकबीरें जायद जो हैं उनके साथ पंजाबी में, पश्तो में, जिस तरह भी आप नियत कर लें। तो पीछे इमाम साहब के अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर करके हाथ बांधने हैं, तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तक। उसके बाद 3 दफा 3 तकबीरें पहली रकत की जायद, अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ देना है, फिर अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ देना है, फिर अल्लाहु अकबर करके हाथ बांध लेना है। फिर इमाम जो है वो किरात करेगा, और रुकू सजदा इसी तरह दूसरी रकत शुरू हो जाएगी। दूसरी रकत में ये तकबीरें रुकू के वक़्त, तो उसी तरह इमाम किरात कर लेगा, सूरत पढ़ लेगा। रुकू में जाने से पहले फिर अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ने हैं, फिर अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ देने हैं, फिर अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ देने हैं। चौथी तकबीर रुकू की तकबीर है, वो जायद नहीं है, उसमें इसी तरह बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर करके रुकू में चला जाना है, और बाकी नमाज इसी तरह मुकम्मल की जाएगी। तो इसके बाद खुतबा होगा, खुतबा सुनना जरूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।